مسئلہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر نہ مانے۔ مگر فتنہ قادیانیت ایک ایسا مسئلہ ہے جو نبی اور رسول کی بحث میں سادہ لوح مسلمانوں کو الجھا کر انہیں راہ ہدایت سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ مسئلہ قادیانیت کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دی جائے، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ معروف مبلغ دین ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے۔ آپ کو دکھائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر کے بعد کوسچن آنسر کے سیشن میں جب ایک لڑکی نے آ کر انہیں کہا کہ آپ کس بنا پر قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح مختصر مگر جامع انداز میں اسے جواب دے کر خاموش کروا دیا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ دوستو، اگر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہندی، اردو یا انگلش میں لیکچر سنے ہوئے ہیں تو اس میں ایک کامن فارمیٹ ہے کہ ان لیکچرز کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوسچن آنسر کے ایک سیشن میں ایک لڑکی مائک پر آئی اور اس نے کہا، میں مسلمانوں کے ایک فرقے احمدیوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، کس بنا پر انہیں مسلمان تسلیم نہیں کیا جاتا؟ مجھے محض اتنا ہی علم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی مانتے ہیں، تو آپ اس معاملے کی وضاحت کیجیے۔ ویورز، اب بظاہر سادہ اور چھوٹے سے نظر آنے والے اس کوسچن میں کتنی خطرناک بات چھپی ہوئی ہے کہ ذرا اندازہ لگائیے کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایک فرقے احمدیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ گویا بحث کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح مسلمانوں کے دیگر فرقے ایک دوسرے کے عقائد پر بات چیت کرتے رہتے ہیں، سوال و جواب کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح احمدیوں کے عقائد پر انگلی اٹھانا ایک معمول کی بات ہے۔ مگر یہاں پر جواب دینے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک زمانہ ساز عالم ڈاکٹر ذاکر نائک تھا کہ جس نے دیگر مذاہب کے بڑے بڑے علماء سے مذاکرے کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ سوال سنتے ہی معاملے کی تہ تک پہنچ گئے اور فوری طور پر مائک پر آئے اور جواب دینا شروع کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن کا سوال یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ احمدی کون ہیں، تو وہ یہ جانتی ہے کہ احمدی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی بھی تھے، مگر نبی اور رسول کے درمیان ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، نبی کو انگلش میں پروفٹ کہیں گے، رسول وہ پروفٹ ہے کہ جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے، وہ پروفٹ کے جسے ایک میسج یعنی ایک شریعت دے کر بھیجا گیا ہے، اور انگریزی میں انہیں میسنجر پکارا جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آخری نبی، تو اس کا مطلب آخری رسول بھی، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ یہ جان لیجئے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ جب فرما رہے ہیں آخری نبی تو اس کا مطلب ہے آخری رسول بھی۔ مگر احمدی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں، نبی وہ کہ جس کے پاس رسالت یعنی پیغام آیا، اور رسول وہ کہ جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ اور احمدی یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے رسول جس کے پاس پیغام نہیں آنا تھا اس نے آنا تھا، اور مرزا غلام احمد قادیان وہی رسول ہے۔ یہ ایک بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کے معنی کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان دونوں کو ڈیفرنٹ میننگز دیتے ہیں۔ تو وہ آیت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے، رسول اس سے نیچے ہوتا ہے۔ رسول آ سکتے ہیں، وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول آ سکتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیان انہی میں سے ایک رسول ہے۔ یہ سراسر کفر ہے۔ کفر مطلب جو چیز اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ چنانچہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول نہیں ہیں، وہ کفر کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلم ہو نہیں سکتے۔ تو ویورز، یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا مختصر مگر جامع جواب جو ہم نے آپ تک پہنچایا، اور آپ سب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس امید پر آپ کو الوداع کہیں گے کہ وقتاً فوقتاً ایسی خوبصورت ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔